بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 358 اور پہلی قسط ہے اور پیج ہے 376۔ سب ہیڈنگ ہے آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی۔ سیرت النبی کی یہ کتاب ہے اور مین سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ احد، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ مین سبجیکٹ ہمارا یہ چل رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوتی ہے 1 یا 2 ویلاگ کم از کم آپ تک پہنچائے جائیں۔ ناظرین، رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ درویش بھی ہے، سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے۔ آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی۔ پھر اس آخری وقت میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جان باز و سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ نمبر 1، حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسلح کیا جا رہا ہے تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکن زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک 2 ٹکڑے ہو کر گرا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کی مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں اونڈھیل رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلیت ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ سوت کاٹنا عرب عورتوں کا خاص کام تھا، اس لیے سوت کاٹنے کا تکلا یعنی پھرکی عورتوں کا ویسا ہی مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے ملک میں چوڑی۔ اس موقع پر مذکورہ محاورہ کا ٹھیک وہی مطلب ہے جو ہماری زبان کے اس محاورے کا ہے کہ چوڑی لو اور تلوار دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان بن ارقہ نے تیر چلایا،
وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور کہکا لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیرانی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاؤ۔ حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے گھاٹی میں قرار یابی کے بعد۔ گھاٹی میں قرار یابی کے بعد، یہ اسی کا ہیڈنگ ہے۔ جب رسول اللہ نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ مہر اس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ یعنی حضرت علی مہراس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے کہ مہراس پتھر میں بنا ہوا وہ گھڑا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ نے وہ پانی نبی پاک کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا۔ اس حالت میں حضور اکرم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو، اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سہل رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے، اور جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی اکرم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی۔ ناظرین، اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ہے ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں۔ ناظرین، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کا ویلاگ الحمدللہ مکمل ہوا۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پر لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو، ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔ جب مسند و منبر پر بیٹھی
ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکیداروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صاحب ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو تم خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو۔